آج کل کے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بیویوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائیں یا گھر کے کام کریں، اور بیویاں اس سے شے حاصل کر لیتی ہیں۔ تو کہ کیا نیا اسلام ہے؟ اس لیے کہ سیدنا فاطمہ نے اپنے شوہر کے کپڑے بھی دھوئے، ان کے لباس کی مرمت بھی کی، چکی پہ آٹا بھی پیسا، اور یہ جنت کی سردار ہیں، تو کیا یہ پھر اس سے متضاد ہے جو آج کل کے علماء فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، علماء کیا فرما رہے ہیں وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اصول کی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جو قانون کی روح سے شوہر پر یا بیوی پر عائد ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے چونکہ ایک معاہدہ کیا ہے اکٹھا رہنے کا، زندگی بسر کرنے کا، تو قانونی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات تو وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ ایک دوسرے کے وفادار رہیے آخری درجے میں، کیونکہ یہ ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اخراجات فراہم کرے گا، بیوی کے بھی، اس کی اولاد کے بھی۔ عورت پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ کماتی ہے، وہ ملازمت کرتی ہے، وہ کاروبار کرتی ہے، اس سے کچھ لیتی ہے، اس کی کسی ایک پائی پر بھی شوہر کا کوئی حق نہیں۔ یہ لا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی خاتون کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے، سب کچھ ہی دے دیتی ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ شوہر پر ذمہ داری ہے، وہ اگر اخراجات فراہم نہیں کرے گا، نکھٹو بن کر بیٹھ جائے گا، ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا، تو اس سے خدا بھی پوچھے گا، اس سے معاشرے کو بھی پوچھنے کا حق ہے۔ اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس کے صلے میں اس کو گھر کا سربراہ بھی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ خواتین سے کہا ہے کہ وہ موافقت کا رویہ اختیار کریں۔ یہ قانونی پہلو ہے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے جب آپ نکاح کرتے ہیں تو لازم ہے کہ ایک رقم اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیں، جس کو آپ مہر کہتے ہیں۔ یہ ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں سنجیدہ ہوں، میں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، میں اخراجات پورے کروں گا زندگی بھر۔ تو یہ چیزیں تو قانون ہیں، ضابطہ ہیں۔ باقی جو کچھ آپ نے طے کرنا ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اس لیے باہمی طور پر میاں بیوی طے کر لیں کہ بھائی تم جا کے کاروبار کرو گے، میں گھر سنبھال لیتی ہوں، مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ طے کریں کہ میاں گھر سنبھال لے، میں کاروبار کرتی ہوں، مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے تحت ہر معاشرے میں اپنے حالات کے لحاظ سے لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ اور فیصلے ہوں گے، یہاں کچھ اور فیصلے ہوں گے، ملازمت کرنے والی خواتین کچھ اور طریقے سے کریں گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو کسی قانون کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اگر کسی عالم نے یہ ساری بات آپ کو بتا کے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بیوی آپ سب کام چھوڑیے اور ذرا کھانا پکا کے دیجیے، تو یہ کوئی اس کا فریضہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے بات، اس پہ کوئی شک نہیں۔ یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں۔ جو آپ انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس میں اپنا معاشرہ، اپنے حالات، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ شادی جو ہے یہ قانون کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں قانون پکڑا دیں، باہمی موافقت سے ہوتی ہے۔ قانونی لحاظ سے وہی باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ وفادار رہیے، مرد ذمہ داری اٹھائے، گھر کی سربراہی کرے، خاتون کو ساتھ موافقت رویہ اختیار کرنا ہے۔ سربراہ کی حیثیت سے قرآن کا حکم ہے کہ عاشرہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دنیا کے اچھے انسانوں کی طرح اپنی بیویوں سے معاملہ کرو۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے لازم کی ہیں۔ اب یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ سرے سے مذہب کا موضوع ہی نہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کر لیں، کوئی خدا کو اعتراض نہیں ہے،